حضرات کی محنت ہے یہ ماحول تو بن گیا مسجدوں میں کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہمارا امام حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، یہ سوچنے لگے الحمدللہ کہ جب آدمی و امام کی تلاش ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ جو مفتی ہو. لیکن جس کام کے لیے ہم نے ایک میانی رکھا ہوا تھا، پہلے میانی بولتے تھے اس کو جو حافظ بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو، مفتی بھی نہ ہو، بس قرآن کا بہت پڑھنا جانتا ہو اور نماز پڑھا لے، میانی بولتے تھے. تو جس کام کے لیے ہم میانی رکھتے تھے اسی کام کے لیے ہم مفتی رکھ رہے ہیں. ہماری مسجد کی وہ ذمہ داری جو ہمارے میانی صاحب پر ہوں وہ ادا کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھانا. ہم بہت بڑے مفتی کو تلاش کرنے کے بعد بھی کہ ہمارے یہاں مفتی ہو اور جب ندوہ کا فاضل ہو، دیوبند کا فاضل ہو، فلاں جگہ کا فاضل ہو، اتنا بڑا آدمی رکھ کر بھی کام اس کو کیا ہے کہ بھائی آپ بھی وہی کام کریں جو ہمارے صدیوں سے میاں کی حضرات کرتے ہوئے آ رہے تھے. حضرت مفتی صاحب آپ بھی یہی کام کریں. ہونے کا چاہیے تھا کہ ہم ان کے لیے یہ موقع دیتے. مجھے ابھی میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اور ان کی جو ہے ایک پوری کمپنی ہے. اس میں انہوں نے صرف ایک عالم کو مفتی کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ یہاں رہیں. اس کے لیے ان کے مکان دیا، کتابیں مہیا کی، تنخواہ بہت اچھی رکھی، گاڑی دی، سب کچھ دیا. صرف کام کیا ہے کہ آپ میرے کارخانے میں ایک چکر لگا دیا کریں اور جہاں کوئی چیز ناجائز ہو وہ ہمیں آگے بتا دیا کریں یا یہ ناجائز. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار ایسا ہو جس میں کوئی کام ناجائز ہو. آپ جو سی کتاب کہیں گے وہ کتاب آپ کے لیے مہیا کریں گے. تو میرا عزیز میرے دوستوں علماء کرام کو ہم مسجدوں میں رکھ رہے ہیں تو ہم ان سے قرآن کریم کی تفسیر سنیں. تو میں نکال لیتا ہوں گیٹ مطلب باب دروازہ، جب دروازے میں تفسیر مکمل ہو گئی تو دروازہ انشاءاللہ کھل گیا. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے لوگوں کو توفیق دے اور شہر کی مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جائے. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، اہم ضروری تمہیدی بات اللہ الرحمن صاحب نے کہی. آگے ہمیں اپنے بزرگوں کا سننا ہے. صرف ایک دو بات کو کہہ کر بات کر دیتا ہوں. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک زندہ اور پابندہ رہے گی اور جس سے ہمیں حلال و حرام کا علم، جس سے ہمیں جنت دوزخ والے اعمال کا علم، جس سے ہمیں اپنے صحیح اور غلط ہونے کا علم حاصل ہوگا، جس سے ہمیں اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا اور اللہ کے یہاں نامقبول ہونے کا علم حاصل ہوگا. ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم مستحق بنیں گے، اللہ کی رضا جوئی کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی. اور اگر ہم نے قرآن کریم سے رخصتانی کی تو بھی آپ نے سن ہی لیا ہے کہ جس نبی کی شفاعت اور جس نبی کی سفارش کے ہم اتنی دعا ہیں وہی نبی ہماری شکایت کر دیں گے. میرے گرامی قدر ہمارے دوستوں، قرآن کریم کا مطالعہ اسی سے ہماری کیفیات صحیح ہوتی ہے اور اسی سے ہمارے اعمال اخلاق درست ہوتے ہیں، اسی سے ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ خوبیاں جو ہم کو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنائیں. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم میں یہ ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تم پر ایک قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تذکرہ ہے. کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہاں ذکرکم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری فضیلت ہے، تمہارے لیے قابل شرط چیز ہے. میرا عزیزو، عرب اور حجاز کو اگر قرآن کریم وہاں نازل نہیں ہوتا تو کون جانتا؟ آج ہر دنیا اس کو جانتی ہے اور اہل اسلام اور مسلمان عزت کی نگاہ میں کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فیکم، جس جگہ پر قرآن نازل ہو عرب کی سرزمین ہے، ساری دنیا آج عرب کو جانتی ہے. مولانا علی کے صاحب رحمۃ اللہ نے ایک موقع میں نقل کیا تھا اس بات کا ایک شعر کہ عرب کو آج لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ بھئی وہاں بہت بڑے کوئی گارڈن بنے ہوئے ہیں، بہترین فصل ہوتی ہے، وہ کشمیر جیسا کوئی علاقہ ہے، نہیں جانتے ہیں. تو ہم قرآن کریم کی نسبت سے جانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانتے ہیں. آپ کی وہاں جائے پیدائش ہے، آپ کا
مدار حق تک وہاں ہے، قرآن کا نزول وہاں ہوا. اقبال نے اشارہ جناب کا نہیں ہے خطوط و سقوط ہے اس کا نہیں، یہ جغرافیائی کیفیت بیان کی ہے کہ ہر ملک کا ایک بارڈر ہوتی ہے، اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو نہیں ہے خطوط و سقوط ہے اس کا. محمد عربی سے ہے عالم عربی. اس قرآن پاک کی برکت سے ہی لوگوں قرآن پاک کی برکت سے ساری دنیا کو جانتی ہے، اور دنیا کے اندر بہت سے ملک ہیں ہم نہیں جانتے. ہم اور آپ جاتے ہیں تو یہی نسبت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام فرمان عرب میں لایا. میرا عزیز و میرے دوستو، ہم اگر قرآن سے جڑے ہیں تو ہم کو بھی صرف انسان نہیں، اور انسان نہ جانے تو بہتر ہے اللہ کی مخلوق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج یہاں قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے تو ہم خوشی، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، یقیناً ہمیں خوشی ہو رہی ہے. لیکن اگر ان در و دیواروں کا زبان ہوتی تو یہ بھی کہتے کہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں. انتہائی پر اگر مسرت ہم محسوس کر رہے ہیں اس قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل کی وجہ سے. اگر ان کو زبان ہوتی اور زبان اللہ ان کو دے گا قیامت گواہی دیں گی کہ یہ نیک عمل اس مسجد میں کیا گیا اور ہم اس کے گواہ ہیں. ایک چیز کو اللہ رب العالمین گواہی پہ لکھا کرے گا، ہمارے اعمال کی گواہی دی جائیں گی. تو میرے دوستوں ہم قرآن کے اندر مربوط ہو جائیں، جڑ جائیں. یہی تو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں اس میں کہ ہم یہاں جمع ہو گئے. ایک لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ سب ایک دو منٹ کی جاتے ہیں. قرآن کریم اگر ہم دھیان میں پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو وہ ابھی وہ بچے نے تلاوت کی اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کے بعد سارے صاحب نے نظم پڑھی، مضمون بھی صاحب نے ایسے کیا کہ اور ایک بات لکھا ہے ایک شعر میں اقرا کتاب اپنے نامہ اعمال پڑھو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت میں اسی سے فیصلہ ہو جائے گا. تو اقبال نے یہاں پہ تو حاجب بات بہت بڑی دماغ ہے کہ صرف قیامت نہیں آج ہی نہیں رکھنا حساب، اور احساس دلایا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو آسائے محشر میں حشر تو ہوگا برپا ہوگا، اس دن کے انتظار مت کرو، آج ہی لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گھڑی محشر کی ہے، تو آسائے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر ہے. حضرت احمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک دم یہاں پہنچے لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی جس میں تمہارا تذکرہ ہے. یہ مفہوم بھی صاحب کے لیے جاتا ہے. تو سوچنے لگے کہ میں دیکھوں اپنا آپ کو میں کہاں ہوں، میں کون سی آیت میں ہوں. تو قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، کہیں آیا وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بعض نیک بندے کہ صبح صبح سحر کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہر ضرورت مند پر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا ہو، سائل ہو یا بے سائل ہو، ہر محتاج پر ان کا در کھلا رہتا ہے. اور آگے دیکھا کہ یہاں تو پوری بات نہیں بیٹھ رہی ہے، تو آگے جب کر آیا تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کا بات نہیں بن رہے ہو گئے ان کے یہ پہلو رات تو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پکارنے میں اس کی عبادت میں وہ رات کو گزارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. پھر دیکھا کہ میں تو پوری رات بستر سے جدا نہیں رہتا ہوں، یہاں بھی بات پورے نہیں بیٹھ رہی ہے. اور آگے تلاوت کی تو الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللہ کے بعد بھی بندے ایسے ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بدحالی میں بھی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس سے وہ پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غرض ہے کہ کس طرح کی آیات پڑھی میں چھوڑ رہا ہوں. اور اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے رہے کہ اللہ ایک کاملین کا تذکرہ ہے، یہ تو بڑے کامل ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے. میں تو ان میں نہیں پورا ہو سکتا. پھر اور دوسرے دائیں نگاہ سے دیکھا تو کہیں یہ تذکرہ ملا کہ انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو
اللہ کی طرف دعوت دی گئی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا تو تکبر کیا، نہیں مانے، معبودان باطل کو چھوڑنے کو تیار نہیں تو تکبر کرنے لگے۔ اسی طریقے سے اور آگے سورہ زمر میں ذکر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ سامنے اللہ کا ذکر کرو تو دل کھل جاتا ہے، اور غیر اللہ کا تذکرہ کرو، معبودان باطل کا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ مدثر میں کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تو پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کن بدعمالیوں میں ڈالا ہے، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مساکین اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ لگ کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بھی قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ بہرحال وہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا اللہ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے، برات کا اظہار کیا، اور پھر ایک داغے نگاہ سے پھر قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ اس آیت تک پہنچے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ معاف کر دیتا ہے کہ ہاں میرا ذکر اس میں ہے، میں نے نیکیاں بھی کی ہیں لیکن مجھ سے برائی بھی بہت ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں امید دلائی کہ تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ مجھے اپنا تذکرہ سے مل گیا اور فوراً توبہ کے لیے دامن پھیلا دیا، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ گرامی خالق والے دوستو، ہم قیامت کے میدان حشر نشر اختلاف اور جناب میزان اس کا انتظار نہ کریں کہ 28 جولائی کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن کا یہ مضمون ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہو جائے گا فیصلہ۔ دیکھ لو کن لوگوں میں ہو، اچھوں میں ہے برے میں ہو، تمہارے اعمال کے اعمال کو کھولو، لسٹ بناؤ، صبح شام کیا کرتے ہیں، دن رات میں کیا کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ یہ اعمال جہنمیوں کے ہیں یا جنتیوں کے ہیں، یہ اعمال کن کے ہیں، اللہ کے مقرر بندوں کے ہیں یا دور۔ میرا عزیز و میرے دوستو، جب ہم اس طریقے سے مطالعہ کریں گے تو جنت کے تیاری میں جائیں گے۔ بہت مبارک بات مستحق ہے آپ حضرات کہ یہاں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور ہم جیسے گنہگاروں کو یہ موقع دیا کہ ہم اس میں شریک ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ حضرات کی دین اور دنیا کو مکمل طور پر بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد بنانے کا فیصلہ فرما دے، اور جن لوگوں نے اس میں دان میں خیر میں سکون ہے جو بھی حصہ لیا ہے قرآن کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ نسلوں تک کے لیے ایمان کی بقا اور علم دین کو حصول کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اکابرین اور بزرگوں کی طرف سے جو محفل کا اطلاع ہوتا ہے اس کی دستار بندی وغیرہ کا کچھ ہوتا ہے۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی شاہب الدین صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ دریا عبور کیا، اللہ تعالیٰ مزید تربیت عطا فرمائے۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے لیکن مفتی ذاکر صاحب دعوت برکاتوں کی طرف سے ایک جو ہے کہ امامہ ان کے سر پر اگر باندھ دیا جائے تو والے سے جانی وہ دینا تو وہ ہو جائے گا، اور لیکن میری تمنا ہے کہ ابھی ہو جائے وہ، تو مفتی صاحب جو ہے کہ اس کو اپنے دست مبارک سے باندھ دیں گے تو، اور انشاءاللہ بس اب حضرت ہمارے کچھ ارشاد فرمائیں گے، محفل جلدی ختم ہو جائے گی۔ یقین سمجھیے آج کی محفل ایسی ہے، مفتی صاحب نے بار بار کہا کہ 5-5 منٹ ہم کچھ کہہ گئے اور مفتی صاحب کی دعا ہو جائے گی اور استاد اشارہ سنیں گے، لیکن آج محفل ایسی ہے کہ اگر کوئی نظام ایسے بنا دے کہ فجر تک یہاں کھڑا رہتا ہے تو فجر تک کھڑا ہونے تیار۔ اللہ رب العالمین یہاں شریف علم قبول فرمائے۔ بات لگا ماشاء اللہ مبارک حضرات محترم